السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی رسول الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم ناظرین، یہ جو وقت ہمارے سامنے سے چل رہا ہے، یہ وقت بڑا ہی اہمیت کا حامل ہے، چونکہ ہمارے سامنے سے ایک عشرہ اس ماہ مبارک کا گزر چکا ہے اور دوسرا عشرہ بھی گزرنے کو ہے، اور تیسرا عشرہ ہمارے سامنے تقریباً مکمل باقی ہیں۔ ہم اس ماہ رمضان کا زیادہ سے زیادہ خیال کریں اور اہتمام کریں۔ ہم اس ماہ مبارک کا ابھی بھی کیوں اہتمام کریں؟ العلم نے بیان کیا ہے کیوں اہتمام کریں۔ اس لیے کہ یہ شہر الصیام والقیام ہے، اس لیے کہ یہ شہر اللیلۃ القدر ہے، اس لیے کہ یہ شہر التزکیۃ النفس ہے، اس لیے کہ یہ شہر المغفرہ والرحمہ ہے۔ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ اگر کوئی شخص اس ماہ مبارک کے اندر خاص عمل کرتا ہے تو چونکہ یہ روزہ اس ماہ مبارک کا میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ عطا کروں گا۔ اگر کوئی شخص اس ماہ مبارک کے اندر خصوصیت کے ساتھ مغفرت کرتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے اگلے پچھلے گناہ اللہ رب العزت معاف فرما دیتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، تمام ناظرین سے میں گزارش کروں گا کہ اس ماہ مبارک کا زیادہ سے زیادہ خاص خیال کریں، اور ہمارے سامنے سے جو آخری عشرہ جس کے اندر لیلۃ القدر ہے یہ آ رہا ہے، اس کا بھی خاص خیال کریں۔ اس ماہ مبارک کے اندر لیلۃ القدر کے اندر بھی خاص رحمتیں اور برکتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتی ہیں۔ اور کیوں ہمیں اہتمام کریں؟ اس لیے کہ یہی وہ ماہ مبارک ہیں جس کے اندر ہم اپنے دل کی تطہیر اور اپنے نفس کا تزکیہ کر سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ سامعین اور ناظرین، ہم زیادہ سے زیادہ بھلائی کا اہتمام کریں، ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ہم صدقہ و خیرات کریں۔ ہمارے سامنے اور ہمارے بیچ ہمارے سماج میں بہت سارے نادر اور فقراء و مساکین ہیں، ان کے ساتھ ہم اچھا سلوک کریں، ان کا سے زیادہ مساعدہ، تعاون اور دعم کریں تو یقیناً ہمارے دل کی تطہیر ہوگی۔ یہ تزکیہ نفس کا بہت بڑا سبب ہوگا۔ اللہ رب العزت نے جب رمضان مبارک کے مسائل کو اور اس کے متعلق قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا تو یہ عرض کیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، کہ اگر وہ بندے پوچھیں میرے بارے میں تو کہہ دو کہ میں بہت قریب ہوں، کسی بھی واسطے کا، کسی بھی ذریعے کا اور کسی بھی رابطے کی ضرورت نہیں ہے، میں ہی براہ راست اور ڈائریکٹ میں اپنے بندے کی پکار کو اور میں اپنے بندے کی ندا کو سن سکتا ہوں۔ لہذا اس ماہ مبارک کے اندر زیادہ سے زیادہ ہم استغفار کا اہتمام کریں اور اللہ تعالیٰ سے ہی اپنی مرادیں، اپنی ضرورتیں اور اپنی حاجتیں مانگیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ ناظرین ابھی بھی وقت ہے، ایک عشرہ باقی ہے، اس عشرے کے اندر ہم زیادہ سے زیادہ اذکار کریں گے، استغفار کریں گے، صدقہ و خیرات کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان تمام باتوں کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔